میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں واہ کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے گا کہ میں یہ گناہگار سید زادہ کہنا کیا چاہتا ہے. آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے کیوں؟ میں بتا دیتا ہوں. آپ کے پانچویں امام کی حدیث سن لیجئے. کتاب کا نام ہے فروع کافی. مولا فرماتے ہیں فروع کافی میں کربلا میں نمازیں بھی دونوں طرف تھیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، مگر جس چیز نے حق اور باطل کو جدا کیا وہ کلمہ پاکیزہ علی ولی اللہ تھا. اپنے بچوں کو جو باپ اپنے اولاد کے ساتھ آئے ہیں، آپ انسان ہیں، تھک جانا انسان کی فطرت میں ہے. خدا کی قسم سید زادہ آپ کو 100 سال زندہ رہنے کا نسخہ بتاتا ہے. نسخے پہ عمل کیجئے. مولا نے کہا ہے تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک تم ہم سے اپنی موت خود طلب نہیں کرتے. نسخہ یہ ہے، عادت بنا لیجئے، اپنے بچوں کی عادت ڈالیے. فرش اعضا پہ فرش ولا پہ 2 کام کیا کیجئے. اللہ کے ولی اعظم کا نام، اس کا نعرہ، پاک امام کا نعرہ کلیجی کی قوت سے لگایا کیجئے. وہ عبادت، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، ادھر آپ درود پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. صلی علی محمد وآل محمد. ارفعوا اصواتکم، اے چاہنے والو اپنی آوازوں کو بلند کرو. اللہ کے رسول نے کہا کب؟ جب بھی مجھ پر اور میری پاک اولاد پر درود پڑھو. اے ہماری اولاد سے محبت کرنے والو اپنی آواز کو بلند کیا کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے گا. میرا عزیز دوست بھی ہے، میرے بڑے بھائی کی طرح ہے. یہ جانتے ہیں کہ ولایت علی پہ میرا سگا باپ بھی اگر کمپرومائز کرے میں ان سے تعلق توڑنے کو تیار ہوں. ولایت علی پہ کوئی رشتہ کام نہیں آتا. ولایت علی وہ چیز ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ توڑ کے ولایت علی کو پکڑنا پڑتا ہے. حدیث سنیے گا، آپ تمام حضرات نے یہ حدیث سنی ہے. یا علی انت بمنزلتی راسی من الجسد، راسی من البدن بھی ہے. اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ہے جیسے جسم کی سر کے ساتھ ہو. آپ اس گناہگار کو پہچانتے ہیں. دلشاد نقوی کا چہرہ کھلا ہوا ہے. اگر دلشاد نقوی کے چہرے پہ کپڑا ہو تو کوئی مومن مجھے پہچان نہیں سکتا. رسالہ جسم ہے، ولایت سر ہے. تشہد میں جسم کی گواہی دیتے ہو، سر کی گواہی دیتے ہوئے تمہیں موت آ جاتی ہے. کیسے شیعہ ہو؟ میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا. مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ماننے والا سچا شیعہ کبھی بھی کہیں بھی مولا کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتا. دوسری حدیث سن لیجئے. اذا قال احدکم، چھٹے امام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل فوراً کہو علی امیر المومنین ولی اللہ. اے ہمارے چاہنے والو، جب اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا اقرار کرو، فوراً کہو، بلا فصل کہو، فائے فوری ہے، علی امیر المومنین ولی اللہ. سن لی حدیث؟ میں آپ کو منزل کے قریب لے کے جا رہا ہوں. 8ویں امام، پہلے مولا کی پاک ذات پہ بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. 8ویں امام فرماتے ہیں، کتاب 800 سال پرانی کتاب اردو میں چھپ چکی ہے، ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے. بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ. صرف ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، درجنوں کتابوں میں حدیث مبارک موجود ہے. مولا کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، طویل حدیث ہے، ایک ٹکڑا میں تلاوت کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں، دبیر بھائی سنیے گا، لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتہ مع نبوت احمد رسولی. اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے.
علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ دست ادب جوڑ کے انتہائی آسان اردو میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ جتنے بھی میرے سندھی دوست یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرا ایک ایک لفظ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بتا دو، مجھے سوال کا جواب دے دو، کیا نماز عمل نہیں ہے؟ بتائیے، عمل ہے نا؟ کون کون مانتا ہے کہ نماز عمل ہے؟ بس دو چار لوگ۔ ارے بھائی، نماز افضل عمل ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ نماز عمل ہے۔ نماز میں کس جگہ آپ محمد کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں؟ وہ جگہ ہے تشہد، جب آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرار نبوت کے بعد اگر تم نے اقرار ولایت نہیں کیا، اللہ تمہارا یہ عمل تمہارے منہ پہ مار دے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ پر واجب ہے کہ تشہد میں کہیے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے بعد و اشہد ان امیر المومنین و اولادہ المعصومین حجج اللہ نعرہ حیدری۔ مولا کی عزت کی قسم، یہ آج کل کی ایجاد نہیں ہے۔ کم و بیش لکھنؤ میں آج سے 129 سال پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، ہمارے گھر میں ایک تحفہ چلتا تھا، دبیر بھائی واقف ہیں، ان کے گھر میں بھی وہ کتاب موجود ہے، اسے تحفہ احمدیہ کہا جاتا تھا۔ تحفۃ العوام سے پہلے پری پارٹیشن وہ تحفہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا۔ وہ لکھا تھا ناصر الملت نے، ناصر حسین صاحب نے، جس لیول کے یہ مجتہد تھے، نجف میں جب تک یہ زندہ تھے، نجف میں فتویٰ نہیں دیا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ لکھنؤ میں ناصر الملت زندہ ہیں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھا جائے۔ انہوں نے 130 سال پہلے تحفہ احمدیہ موجود ہے، اس میں تشہد میں مولا علی کی نہیں، 12ویں امام تک کی گواہی دی ہے۔ یہ کون سے شیعہ ہیں میرے بھائی؟ خدا کا واسطہ ہر رشتہ توڑ دیجئے۔ ولایت کا رشتہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ رشتہ آپ کے ہاتھ سے گیا، دنیا میں آپ سے بڑا خالی ہاتھ، خالی دامن اور آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو منکر ولایت علی ہے۔ دیکھیے، شیطان مجسم کے بہکاوے میں آ کر ولایت علی کا انکار مت کیجیے۔ خدا کا واسطہ قرآن میں کہہ دیا ہے، اے علی، یا علی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یا علی تارک الولایت خارجون من الاسلام۔ اے علی، کہیں بھی کبھی بھی تیری ولایت کو ترک کرنے والا، کبھی بھی تیری ولایت کو چھوڑنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب بتائیے، تشہد سے مولا علی علیہ السلام کی پاک ولایت کا انکار کرنے والے کس منہ سے اللہ کے رسول کا سامنا کریں گے؟ خدا کا واسطہ غور و فکر سے کام لیجیے۔ برعظمت ولایت مولا کائنات، حدیث کا نام ہے اسمی الائمہ فی الصلاۃ، نماز میں معصومین کے نام۔ چاہنے والا تھا آپ جیسا، اس نے کیا کہا 5ویں امام سے؟ مولا، کیا ہم نماز میں آپ کے پیارے پیارے پاکیزہ نام لے سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں آپ کے نام لے سکتے ہیں؟ مولا مسکرائے، سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، لو نحنو صلاۃ المومنین، ہم ہی مومنین کی صلاۃ ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ آپ کی جو کتب اربع ہے اس میں یہ حدیث ہے، من لا یحضر الفقیہ میں، اجملوہم، خوبصورت کر کے لو، ہمارے نام سجا کے لو۔ مولا کی حدیث نے ہمارے سامنے یہ راستہ کھول دیا۔ آپ قیام میں ان 14 کے نام لیجئے، آپ قنوت میں ان 14 کے نام لیجئے، آپ رکوع میں ان 14 کے نام لیجئے، آپ سجدے میں ان 14 کے نام لیجئے، آپ تشہد میں ان 14 کے نام لیجئے، آپ پوری نماز میں ان کے نام لیں۔ خدا کی قسم، مجتہد اعظم بروجردی سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ نماز میں اگر میں یا علی کہوں تو کیا حکم ہے؟ کہا اگر تو کہے گا تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے، کیونکہ تو نے شک کے عالم میں مجھ سے سوال کیا۔ اگر میرے منہ سے اثناء نماز میں بروجردی کہہ رہے ہیں
ٹھیک ہے، مجتہد اعظم تھے اپنے وقت کے، اگر اثناء نماز میں میرے منہ سے یا علی نکل گیا میں اسے اپنی نمازوں کی میراث سمجھوں گا۔ نعرہ حیدری! اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، جو آپ حضرات نے مجھ سے سنا، خدا کے واسطے اس کو اپنے عزیزوں تک پہنچائیں۔ اپنی پاک ماں کو یہ میسج کنوے کیجیے، اپنے پاک بابا کو یہ میسج کیجیے، آپ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو پہنچائیے کہ ہماری پہچان ہے فقط علی ولی اللہ سے۔ اگر ہم لمحے بھر کے لیے بھی علی ولی اللہ سے اپنا منہ موڑ رہے ہیں تو خدا کی قسم ہم شیعت سے تو خارج ہو جاتے ہیں۔ برعظمت ولایت مولائے کائنات صلوات۔ اب جناب نظم میں کچھ، حالانکہ طبیعت ناساز ہے مگر کوشش کرتا ہوں۔ ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے، ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے، یہ خون کے پور سے سر بازار نہ ہوتے، ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے، یہ خون کے پور سے سر بازار نہ ہوتے، رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرا کا رواں ہے، رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرا کا رواں ہے، ارے پھر کیسے میرے بچے عزادار نہ ہوتے۔ نعرہ حیدری! بھائی میں اب ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مجھے یہ بتا دو، اسے میں شیعہ مانوں گا جو زنجیر کے ماتم سے، خون کے ماتم سے منع کرتا ہے، اسے میں شیعہ تسلیم کروں؟ ہرگز نہیں۔ وہ مولا کا شیعہ نہیں ہو سکتا، ملا کا شیعہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے 4 مصرے وفا، دیکھیے یہ مصرے آپ کے لیے ہیں، آپ کی عزت بتا رہا ہوں، آپ کی شان بتا رہا ہوں۔ اردو جو سمجھتا ہوگا، اب مجھے داد نہیں چاہیے، معصومین کو بتائیے کہ آپ کی ماں نے نادی علی پڑھ کے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ وفا جو آل پیمبر سے کر گئے ہوتے، وفا جو آل پیمبر سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا سمجھتے سدھر گئے ہوتے۔ دیکھیے مولا کہتے تھے، بخن بخن کہتے تھے، سمجھا نہیں تھا، زبان تک تھا، دل میں نہیں اتارا تھا۔ علی کو مولا سمجھتے سدھر گئے ہوتے، درے بطول نہ جلتا۔ خدا کی قسم کربلا، سقیفہ بنو ساعدہ میں کربلا کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اقبال نے کہا تھا، حسین کشتہ شد اندر سقیفہ، سقیفہ بنو ساعدہ میں کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ وفا جو آل پیمبر سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا سمجھتے سدھر گئے ہوتے، درے بطول نہ جلتا، نہ جلتا، نہ کربلا ہوتی۔ اے کاش، اے کاش تینوں جو بچپن یار الحمدللہ سید زادہ ہوں، ممبر کے تقاضوں سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے، خدا کی قسم بچہ نہیں ہوں کہ کب کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ ہمارے پاس، یہ میں مائک پہ کہوں گا، ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، دبیر بھائی، ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، مہک سے ان کی دل و جاں سرور ہوتے ہیں۔ علی رضا سنو، قسم ہے مولا علی کی نماز مومن میں، مومنو سنو، قسم ہے مولا علی کی نماز مومن میں، نہ ہو ولا تو یہ سجدے فضول ہوتے ہیں۔ ٹکریں مارتے رہو۔ یاد ساتویں امام کی حدیث ہے منکر ولایت کے لیے، سودلو اور زنا۔ ہمارے دادا کی ولایت کے منکر جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے لعنت 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 لعنت۔ جب اللہ لعنت کرتا ہے تو کیا اللہ کے فرشتے خاموش ہو جائیں گے؟ چاروں طرف سے لعنتوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ، ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، مہک سے ان کی دل و جاں سرور ہوتے ہیں۔ قسم ہے مولا علی کی صلاۃ نماز مومن میں، نہ ہو ولا تو یہ سجدے فضول ہوتے ہیں۔ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی۔ علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض میں کچھ بھی ملے، کچھ بھی ملے، ملے نہ ملے۔
درہم ملے، دینار ملے، ایرانی سکہ ملے، سعودی عرب کا سکہ ملے، امریکہ کا ڈالر ملے، مجھے چاروں طرف سے دیکھ لیجیے، کسی اینگل سے میں MI6 والا دکھائی دے رہا ہوں، کسی اینگل سے میں نصیری دکھائی دے رہا ہوں، کسی اینگل سے میں غالی دکھائی دے رہا ہوں، سب کچھ یہ خود ہیں اور ہمیں بنا رہے ہیں. جی ہو سلامت ہو میرے بھائی، آپ سلامت ہیں، آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم رکھو. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض میں کچھ بھی ملے نہ ملے، قرآن و حدیث سے پڑھ رہا ہوں، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. بھائی اس کو بھی تو بغض کہہ رہے ہیں، اسی کو تو بغض کہتے ہیں کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تشہد میں علی کا ذکر کرو، حدیث بھی سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ ہر امام نے تشہد میں. اچھا کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا کی جلالت پوری دنیا کو پتا ہے، اپنے مولا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس میرے شہزادے کے علم ہے، اے میرے مولا آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ میرا پاک مولا، میرا آقا زادہ، میرا شہزادہ اپنی نماز کے تشہد میں میرا مولا عباس اپنے پاک بابا کی ولایت کا اقرار کرتا تھا. یہ سید زادے نے بہت بھاری بات کی ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا تو تمہیں پتا ہے کہ ان کا جلال کتنا ہے، اس کے باوجود جو تسلیم نہ کرے اس کا کیا حشر ہوگا. نعرہ ولایت، معجزہ دبیر بھائی کے لیے جو زنجیر زن میرے سامنے بیٹھا ہے، بی بی نے آپ کو کیا کہا ہے ذرا سنیے گا، خدا کی قسم. معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، ہو گیا درد دوا ماتم زنجیر کے بعد. آپ کے لیے جو زنجیر زن ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ کون کون زنجیر زن ہے. میرے بچوں کے عزاداروں سدا جیتے رہو، کون کون زنجیر زن ہے؟ بس میرے یہ شرم کیوں آتی ہاتھ اٹھانے میں؟ غدیر میں پورے ہاتھ اٹھائے گئے تھے یار، کیا ہو گیا؟ مولا کے ذکر میں سنیے گا، جو یہاں پہ ذکر مولا میں خاموش رہتا ہے قبر میں بھی خاموش اٹھایا جائے گا، اس کی زبان نہیں کھلے گی. میں نے پھر بتایا آپ انسان ہیں یار، تھک جائیے خاموش ہو جائیے، مگر آقا کے نام کا نعرہ بلند آواز سے لگایا کیجئے، اللہ کے پیاروں کا درود بلند آواز سے پڑھا کیجئے. معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، ہو گیا درد دوا ماتم زنجیر کے بعد. میرے بچوں کے عزاداروں، دبیر بھائی آپ کے لیے، میرے بچوں کے عزاداروں سدا جیتے رہو، سدا جیتے رہو. آئی زہرا کی صدا ماتم زنجیر کے بعد. نعرہ حیدری، صلوات.